وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ساتھی آواز بلند کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی عنایت خاص نال آپ سب نو مینو کچھ گھڑیاں اپنے گھر دے اندر گزارنے دی سعادت نصیب فرمائی ہے. عزیزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عمر مبارک 24 سال سی جدوں آپ نو پیغام نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ دی طرف تو گیا ہے، اور آپ دی شادی دے وقت عمر پاک 25 سال سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ نے حضرت خدیجہ دے بطن اقدس چوں اولاد عطا فرمائی. اور طویل رفاقت آپ نے انہاں دے نال گزاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ دا ہر لمحہ سبق ہے، جنہیں تو ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جدو عمر 25 سال ہو جائے تو اے نکاح دا پرفیکٹ ٹائم ہے کہ اس وقت بندے دا نکاح ہو جانا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ سرکار نو اللہ نے اے شرف حضرت خدیجہ نال نکاح نو حضور دا جو نکاح دا سرکار دا سلسلہ سی وہ 25 سال دی عمر چ.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 25 سال کو پہلا جائز نہیں ہے. 18 سال دا نوجوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے، مگر 25 سال وچ لازمی کرنی چاہیے. بچیاں دیاں شادیاں نو اپنے ذاتی رسم اور رواج دی وجہ تو لیٹ کرنا غیر شرعی ہے. اجے اسی جی تیاری کرتے پے ہاں تے اسی فلاں کرتے پے ہاں تے اسی فلاں کرتے پے ہاں. عزیزم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے، بچی اور بچہ بالغ ہو جان اور ماں باپ انہاں دا نکاح نہ کرن، تو اگر وہ گناہ کرن گے تو اس گناہ وچ ماں باپ نو بھی حصہ ملے گا. حالانکہ شریعت دا قانون ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، ایک دا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. جڑا گناہ کرے گا وہی گناہ اپنے دا ذمہ دار. مگر اتھے ماں باپ نو اس بارے سوچنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ موجودہ دور میں بچے اکثر نالائق نے، وہ کم نہیں کرتے. انہوں دا دل کرتا ہے سان بھی ابا پالے تے ساڈیاں اگوں بچیاں بھی ابا ہی پالے. بھلے آدمی کچھ ابے نو سکھ دینا بھی تے اولاد دا حق بنتا ہے. پہلی عمرہ ابا اولاد نو پالدا ہے، پچھلی عمرہ اولاد نو ابا پالنا چاہیے جی اس بچیاں نے پالیا. کہ قرآن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن ساڈے قرآن دن پر نہیں، ابے جڑا عرق نکلدا ہوئے وہ کڈ لو، باقی پھر بعد جٹھی جا. عزیزان محترم، تو ساڈے اج کل دے، ویسے میں اکثر دے اتے گفتگو کردا بھی رہنا، اج کل دے معاشرے وچ بچیاں نو بے علمی دا اے عالم ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ابا آندے کنوں نے، ابے دے کی حقوق و فرائض. اتنی بے علمی اور جہالت ہے. حالانکہ سکول بھی ڈھیر سارے تے کتاباں تے بچیاں دے وزن تو بھی بڑھیاں ہوندی، مگر علم نام دی کوئی چیز ہی انہاں وچ کتاباں وچ پتہ نہیں کی ہے جڑا پڑھاندے نے، کہ جڑا جتنا باہلا پڑھتا جاندا ہے اتنا بے وقوف ہوندا جاندا ہے. الا ماشاء اللہ. تو عزیزان محترم، اللہ قرآن کریم میں فرما دے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. بچہ جوان ہو جائے تو جڑی وہ دی پسند ہوئے وہ دے مطابق نہیں. بیٹے نو چاہیے وہ ماں باپ دی پسند تے چلے، تے ماں باپ نو چاہیے وہ اپنی اولاد دی پسند تے چلے. میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے بیلیاں بھائی تقریر وچ ہی دیتا. پرانے دور وچ ہن تے خیر بندے اگلیاں گلاں چھڈ کے نویاں اپنا لیاں نے. ٹی وی زیادہ آ گیا نا، تو ٹی وی وچوں بندے طریقے ڈھونڈ دے. شادی وچ بھی جی میں ٹی وی ویندے نے اوویں کرتے، جو ٹی وی چ ویندے نے وہ سکھ کے تے اوویں اپنے اپلائی کرتے ہیں شادیاں. پرانے دور میں ساڈے پنجاب دے اندر ایک رسم سی، جڑے کھارے تے بندے نویندے آئے نا اون دے تھلے مٹی دیاں چھونیاں رکھ دے. وہ پھر نہا کے نویں کپڑے نواں پھسا پا کے تے جڑا لاڑا ہوندا وہ انہاں چھونیاں تے چھال مار. ایویں پہ مزہ آندا جی. میں بھی ہاں وہ پھر اس چھونیاں بجنا
کافی ساریاں جوڑ دیا انہوں نے اتنے اس چھال مارنی بڑے زور نہ وہ چھوڑیاں بھج جانا پھر وہ سگا لگ جانا میں ایک جٹ تو پوچھیا با قرآن حدیث سجتے ہے کوئی یہ دا مطلب کی کہ جڑے مسئلے جٹان دے انہوں جٹان تو ہی پوچھنے چاہیے میں کہ یہ دا مطلب کی یہ کیوں رکھ دے ہو تو کیوں ہے اتنے چھاڑ مار دے ہو سکھے شاہ جی یہ دا مطلب ہے بس سارے دنیا نے ویکھ لے بس شادی چھوڑ دی اس ویلے کر چھڑنی چاہیے جس لئے تھی چھوڑیاں بننے آڑا ہوئے جس لئے وہ دی اپنیاں چھوڑیاں دے پلے کاتھ نہ رہ جائے وہ آپ کسے دے آسرے تو اتا اٹھے اس ویلے وہ سودے دا بیاہ کر کے کرنا کی ہوں گا ویندے ران دیو اجی او پہ ڈھوڑنے آتے جی او پہ جوڑ لینے آ اس لئے انہوں نے اپنے جوڑ نہیں ہل دے جس لئے بڑا جوڑ رہا تھا ہاں بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں اے پرانے جٹاں کو گل بنائی آئی تے آئی چنگی وہ چلو اے سوالے نال بندیاں نو اے خبر تے جاندی آئی نا با ایس ویلے تائیں حد دے تو اگے کو بندے بھی صبر آڑے آئے تے بندیاں وچ کو طاقت بھی آئی ہون نہ چھوڑا کو طاقت ہے نہ کوئی نہ صبر ہے صبر نہ طاقت نہ صبر بھی آؤں گا جی حضرت توجہ ہے آپ کو سمجھ آؤں دی پئی اے قرآن کریم پہ چاہیا ہے فن کے ہو اور نکاح کرو نکاح دی بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پاکستان دے اندر نکاح دا یکسر عجیب و غریب رویہ دین دا تھوڑا جہا ہٹ اللہ فرما دے مسنا و سلاس و ربا دو کرو ترے کرو چار کرو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا یہ تو ان خوف ہوئے پہ تھوڑے کو عدل نہیں ہونا تو پھر ایک کرو اور نال فرمایا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ عورت بھی اس نال شادی کرو جڑی تو ان پسند ہے بغیر پسند تو نہ کرو اس واسطے ماں باپ نو چاہیے ہے کہ شادی کرن لگیاں پسند اپنی اولاد کو پوچھ لیں اندے وچ کوئی شرم اور حیا والی بات نہیں بھائی بے شرمی ہے تے بے حیائی ہے جی ہن اولاد تو کی پوچھنا یہ حق انہوں نے شریعت دے رہی ہے پوچھنا چاہیے عزیز من یہ حساس مسئلہ ساڑھے معاشرے دے اندر بہت عام ہے کہ جہیز اور خرچے دی کمی دی وجہ تو بہت ساریاں شادیاں رکیاں رہنی اور اس کو علاوہ آپ دی خدمت وچ عرض کرا رسول اللہ نے 11 نکاح پڑھے ایک صرف کماری عورت نال حضور نے نکاح پڑھیا عائشہ صدیقہ باقی ساریاں بیوہ عورتاں نال حضور نے نکاح پڑھایا اور طلاق یافتہ اور بیوہ عورتاں اور یہ سبق دیتا ہے سانو اور شریعت چے موجود ہے کہ بیوہ عورت نال نکاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے ساڑھے بندے بس میں لفظ روک لیا نہیں بولیا لیکن میں ایک گل اشارے نال تو انداز چلا قرآن زنا دی مخالفت کی تھی نکاح دی اجازت دیتی فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا زنا نہ کرو نکاح کرو
ساڈا صوفی ذاکر صاحب نعت خان ہے ماشاءاللہ، خیری مری تکڑے بھائی. صوفی ذاکر تہاڈی روجا عالیہ فوت ہویا کتنا چر ہو گیا؟ بھائی دیکھو ہوں کدی کسے بیٹے دی کول ہوندن کدی کسے بیٹے کول ہوندن، جے نکاح کر لیندا صوفی ذاکر تے اپنے گھر تے بانا آ سکتا ہیں. اے مسئلہ ہے. بھائی وہ تو پہلی بار ہوندا ہے نا، تے اگوں کیڑا اسی بھیج دی اسی بھی تے صوفی ذاکر ورگی کوئی منگنے آ. ہاں اسی کیڑا آندے پے ہیں تسی 16 سالاں والی لڑکی لیا دو، اسی بھی یہی بیان ہے کہ صوفی ذاکر دی عمر دی ہوندی تو دو میں رل کے روٹی تے کھاندے رہندے جو نعت پڑھ کے لے جاندا ہے 2000 تھوڑو رل کے اوتھے بیٹھے رہندے. عزیزم اے ساڈے کو اے رواج ہے. تسی حضور دی اہل بیت ویکھو، مولا علی سرکار، امام حسن سرکار، امام حسین سرکار، انہاں چوں کس نے ایک نکاح کیتا؟ ساریاں زیادہ کیتے. حضور دے صحابہ 3 4 نکاح کیتے ساریاں. تو نکاح کرو، زنا نہ کرو، شریعت دا واضح قانون. عزیزان من ان دے وچ کوئی قباحت نہیں. نکاح کرو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دی سیرت نو ساڈے واسطے مشعل راہ بڑھایا. قرآن ساڈے واسطے حاکم ہے، جج ہے. اللہ دا قرآن فرماتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہاں اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو. اگر تسی بیویاں دے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رہن دیو. یہ نہیں مطلب بھائی ایک نال شادی کر لو تو پرانیاں چھڑ دیں ہو. ایسا کرتا ہے تو پھر غلط کر رہے ہیں، پھر نہ کرے. مطلب دوجے نکاح دا یہ ہوندا ہے کہ دوہاں بیویاں دے درمیان عدل رکھے. تو عزیزان محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اگاں چلیے. ایویں کتے تہاڈیاں بیویاں سن کے ساڈے نال رنجی نہ ہو جا. جمعہ پڑھائن تے شاہ ہوراں کول گلی دا اوتھے کو کیڑیاں پٹھیاں پٹیاں پڑھاندے رہندے. دوبارہ نکاح کرو، دوبارہ نکاح کرو. یہ شدہ ایک جو کہ بھی نہیں دوجی کی کرنی ہے. لہذا بھائی تسی یہ گل ایتھے ٹھپی ران دو، ایویں میرے منہ چوں نکل گئی ہے. تسی اپنے دور تے چلدے رہو. لیکن شریعت دا ایک قانون یاد رکھنا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. زنا دے قریب مت جاؤ، نکاح کرو. ایک قانون ہے شریعت دا. نکاح کرو. اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے. جدے کول طاقت ہوئے خرچ دین دی، بیوی گھر رکھن دی، پروٹیکٹ کرن دی، پروٹیکشن دین دی، وہ بندہ نکاح ضرور کرے. شریعت اس حکم دین دی. خیر آؤ، رسول اللہ سرکار 25 سال تک عمر پاک مکے چ گزاری ہے اور صادق اور امین دا آپ دا شہرہ سی. حضور دے روزے تے اج بھی جاؤ تے اتے ایک جملہ لکھا ہے، سبحان اللہ، محمد صادق الوعد الامین. محمد وعدیاں دے سچے اور امانت دار. بھائی دعا کریا کرو. میں جس لئے حضور دے روزے دا تصور کرا مڑ دل کردا ایک باری پھر حاضری ہو جائے. اے بچے ہوندے نے کہ شاہ جی ذرا دعا کریا سی عمرے شریف تے چلے ہاں. تو میں ایک ہی گل کرنا یار اوتھے جائیں تے ساڈے واسطے بھی دعا کری، ساڈی بھی پھر حاضری ہو جائے. ایک باری پھر سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہو جائے. وہ کہندے نا ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو، ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو. میرا بھی نبی سے
سلام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، ارے حاجیو دعا کریا کرو اللہ سرکار دے بوئے تے حاضری کرا دے، بڑی مقدرالی بڑی کرمالی گل ہوندی ہے سجنا ہو۔ تو عرض کر رہا سا میں، بات پھر دور چلی جائے گی۔ رسول اللہ سرکار نے آپ دے پیغام نکاح اما خدیجہ الکبریٰ دے نو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، تو بارات حضور دی آنی سی۔ بھائی صاحب آپ نے توجہ ہے اس گل تے؟ میرے نبی پاک سرکار دلہا بنے نے۔ اچھا گل ہے اللہ دیتا صاحب تے باقی ساتھیو، جدو بندہ دلہا بنے نا آج بھی ان اللہ روپ دیتا ہے۔ اب بندے وے کیا دن میں فلانے لاڑے نے بڑا روپ چڑھیا ہی، جیڑا بھی ہوئے ان نہیں چڑھیا ہے کہ نا؟ اگے وہ روپ اوریجنل ہوندا، ہن تے روپ بھائی دکاناں تے لگے جاؤ تے چڑھا کے ہن آ جاؤ، دل ہی کوئی نہیں لگے، روپ دی گل ہی کوئی نہیں، اپنا لگے جاؤ دکان دے روپ چڑھاؤ تے ہاں جی۔ اگے اوریجنل روپ ہوندے ہے بندیاں لڑیاں دے، تے وہ اگے سہرا رکھ دے، اگو سہرا رکھ دیا ہے، وہ رواج نہیں نہ دیا، تو سہرا رکھ دیا ہے، تو پھر بندے آندے ہے بھائی لاڑا وکھاؤ کیویں دا ویکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن پھر لاڑے دا بھی بڑا پروٹوکول ہوندا ہے۔ تو حضرت میں جو عرض کرنا چاہنا ہے جیڑا بھی دلہا بنیا ہوئے روپ تا ان نہیں چڑھیا ہوندا ہے۔ ہن سوچنا تے تساں جے تہاڈی سوچ پرواز کرے بھائی ایک ہون اللہ دے نبی، ایک عمر 25 سال جوانی دی ہوئے تے دوجا بنے لاڑے ہون، بھائی مدینے دی گلیاں پتہ نہیں بندیاں حسن دی چال کی میں جھلی ہوئے گی، ہائے ہائے ہیں پتہ نہیں وہ بندیاں حسن حضور دا ویکھیا کی میں ہونا ہے جدو سرکار دلہا بنے۔ اور یہ روایات میں چاہتا ہے کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ پاک نے ہیرے اور جواہرات دے تھاڑ بھر کے تے اپنے نوکران راہ تے دے کے کھلاریا کہ جتھو میرا محمد عربی لنگ داوے قدمہ تے نچھاور کر دے جاوے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ بہت مالدار سن تے ویسے بھی کسی دے گھر حضور آن تے خوشی بڑی ہوندی ہے، تے جی دے گھر حضور دلہا بن کے آپ ہی سارے آندے پہ ہو، ہائے ہائے انہاں دی خوشی دا کیا عالم ہوئے گا۔ عزیزان محترم، جدو بھی کوئی دلہا بنے او دے یار براتی ہوندے نے، میری سرکار دلہا بنے نے، ابو بکر پاک سرکار دے نال براتی بن کے آ رہے نے، سرکار دے چچا حضور دے اقارب عزیز سرکار آ رہے نے، ویکھن والے ویکھے آئے تے ویکھے کہندے نے سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ۔ اجمل کا دا ترجمہ میں نے ہی آندا ہے، بھئی ویکھ کے حیران ہوندے نے، انہوں عربی وچ سدے نے فعل تعجب، ما اجمل کا، او ایڈا حسن۔ آج اتھے گل بندے دی عقل توتا لنگ جائے نا تے پھر بندہ دا او بلے بلے بلے، سبحان اللہ۔ اے جڑا اجمل ہے نا، اجمل اجمل، اے مبالغہ دا سی ہے، جمال ہوندہ ہے سونا،
اجمل ہوندا جتھے حسن دا اینڈ ہو جائے. حسین بھی سونا ہے. آسن دا مطلب ہوندا جتھے حسن دا اینڈ ہو جائے. تے ہن ساڈی اکھ تے عقل رک گئی ہے. گل اس تو اگے ہے اجمل. کمال ہوندا ہے سونا، لیکن جدو کمال دی حد ہو جائے اتنے عربی چ بولیا جاتا ہے اکمل. کرم، اکرم، کبر بڑا، اکبر سب تو بڑا. جتھے وڈیائی دی بھی حد ہو گئی. عزیزان دی وقار سید میر علی فرماتے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسان کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری. شادی ہوئے نا کسی دی تو کڑیاں گاؤں آدیاں تے مبالغہ کر دیا. مبالغہ سمجھ دیو نا، یعنی وہ دے گاؤں آدیاں نے تے چٹے ان پڑھ نو جج لا چھڑ دیا. ایویں کر لے مبالغہ کر دیا گاؤں میں کوئی ساڈا آنج دا تے فلانا تے فلانا. وہ جی دے بھی گاؤں آکھن وہ چٹا ان پڑھ ہوئے ان جج لا چھڑ دیا ہے جی. جنہوں انگوٹھا لانا بھی صحیح نہ ہوندا ہوئے ان وکیل بنا چھڑ دیا. وہ بیبیاں گاؤں میں پنجابی کلچر وچ جدو دلہے دے لاڑے دے گاؤں آکھیے نا او دا مبالغہ کر کے او دے وچ او صفتاں بیان کر دیاں نے جڑیاں او دے وچ نہیں ہوندیاں. لیکن اج مکے وچ رنگ ہو رہے. جننے لفظ نے وہ چھوٹے نے تے جڑا لاڑا بنیا ہے او دا حسن پھر باڑا ہے. ہائے 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 بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. عزیزان دی وقار پھر ویکھن والے ویک ویک کے آندے نے لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کتا تورے سرسو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا. جانے من ذرا تخیل دی بات ہے. عشق دی دنیا دی گل ہے. کتاباں چوئے نہیں ڈھونڈو گے تو ملے گی. کتاباں چوئے تو بھائی عالماں بندیاں تقریراں کرنیاں ہوندیاں. ساڈے ورگیاں درویشاں تے تو کئی لینا ہوندا. عالم بندے جڑے نو تقریراں علم والیاں کردے. ساڈے کول تے علم ہے نا، اسی تے علم تو بغیر گل کرنے پے. بھائی جی جڑا جدی شادی ہوئے ان کو نانکے بھی دیندے نے، کھارے لائی بھی تے کھارے ہائے ہائے ہائے. عزیزان دی وقار گل حضور دی ہوئے تے مجھاں گاواں دی گل نہیں ہونی. اللہ قرآن وچ فرمایا انا آتینا کل کوثر. سونیا ایک ادی چیز دی گل نہیں، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. سونیا کائنات دا رب میں رحمت للعالمین تینو بڑا چھڑیا ہے. بھائی صاحب اتھے مجھاں گاواں دی تے گل نہیں نہ ہونی. مجھ دیتی تے گاں دیتی تے کھارے تو لے آؤ تے چاڑے آؤ نہیں. اے حضور نے انا آتینا کل کوثر. سونیا تینو کوثر دے دیتی ہے.
پھر بھی دل اس تو اگاں بول دے اللہ فرماندے نے سونا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا جویں آکھو گے ساری کائنات تیری ہے میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے یاسین دا سیرا ہے اللہ اکبر والدہا دا مکھڑا ہے والفجر دی پیشانی یوہا دل لب نے میرے حضور دلہا بنے ہوئے نے مکے دا بازار ہے جنج حضور دیئے ہاں بھائی صاحب جنج حضور دیئے تے بازار مکے دا ہے تے جڑے گھر جنج ڈھکڑی ہے وہ گھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک دا ہے اللہ اکبر عزیزہ ندی وقار لاڑا بھی بے مثال ہے جدے بارات آئی ہو گھر بھی بے مثال ہے تاں پھر گل مہر علی شاورہ مکائیے کوئی مثلے نہ ڈھول دی چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بول دی انشاءاللہ اگلے جمعہ تے پھر مزید اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ بچیاں دیاں شادیاں کرو تے سادگی اپنایا کرو جدو بچیاں دیاں شادیاں کرو تو سادگی نو اختیار کریا کرو تسی آندے ہو سی برادری نے منوینا ہے جیڑی من جائے وہ برادری ہوندی نہیں برادریاں بھی کدی منیا پاج میں دستا ہونا باہر برادری وچ ایک بندہ دو ایسے ہوندے نے وہ گوٹھ وچ بیٹھے ہوندے نے ولیمے والے دن جس لئے کھانا رکھی جائے وہ دو ترے باری دب کے آندے نے ایدے سالن کوئی نہیں آیا بھامے آیا ہو انہاں صرف یہ دسنا ہوندہ ہے موقع آلی تے جے تسی تاڑ کے اٹھتے بندہ کھلار چھڑیا بھائی ان بولن نہ دے تے ایتھو تا نہ انہاں ڈاک سکتے ہو نہ آکھنا ہے خرچہ بڑا کیتا نے نائی بیڑا گرک کر ایتھو تے نہ انہاں روک سکتے مطلب ہے جے تسی انہاں نہ منوینا چاہندے ہو تے نئے من دے تسی رب دے رسول نو منواؤ اللہ تے اللہ دا رسول کی میں راضی ہوندے نے وہ کام کریا کرو ساڈا کام دعوت دینا ہے مرضی تساں اپنی کرنی ہوتی وہ جی میں تسی چاہو تسی کر دے ہو ساڈا کام ہے کہ محراب و ممبر تو صدائے حق بلند کیتی جائے میں کہندا ہوں نا بندے آندے نے مہنگائی بڑی ہے میں کوئی نہیں میں کی کہہ رہا ہوں مہنگائی تواڈے چوں کوئی سیاںا بندہ قیاس کر سکتا ہے تسی کیوں مول لینا ہوندا تے تانوں پتہ ہوندا تسی او پکا پکایا کھاندے شاہ مریداں میں کہ ٹھیک ہے یہ میں مان لینا لیکن میری ایک گل تے تانوں بھی ایگری کرنا پڑا کہ اسی کچھ چیزاں او خریدنے آ جنہ دی سان ضرورت ہی کوئی مہنگائی تاں ہوندی مثلا میں اپنے بچپن میں ویکھیا ہے بندے لسی نال نہا لیندے ہیں میں دیکھیا میری 43 سال عمر ہے میں لسی نال بندیاں نہاؤندیاں ویکھیا پھر تھوڑی جی ترقی آئی ایک دو صابن ہوندے ایک لائف بوائے ہوندا تے ایک رکسونا ہوندا یا کیپری جڑے سادہ لوگ آئے وہ لائف بوائے نال نہاؤندے ہیں مڈل کلاس دے جڑے تھوڑا ہائی کلاس دے وہ رکسونے نال نہاؤندے ہیں اکو وہی ہوندا 7 روپے دی 5 روپے دی 2.5 روپے دی یہ میں کنفرم نہیں ریٹ انہیں کو دوا جاندہ تو بندے وہ نال ہی نہاؤندے ہیں بھائی جی ہن اسی کی کیتا ہے اسی ہن یہ کیتا ہے کہ کچھ منہ تے چیزاں اسی نہاؤن تو پہنا لینے ہیں اجے نہاؤنا نہیں وہ اسی پہنا نہاؤنے ہیں بندے مسواک کرتے ہیں اسی ٹیوب برش کرنے ہیں ٹیوب برش تے بھی بس نہیں کرتے پھر اسی جیڑا ماؤتھ فریشنر بھی کرنے ہیں پھر اسی پانی گرم کر کے نہاؤنے ہیں
ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈਣੇ ਆ کہ چمک آوے۔ میں جٹاں نوں آنا تسی کھاد اتنے سٹتے ہو یا ہیٹ پیندے ہو؟ منجی دے ہیٹ کھاد پیندے ہو یا اتنے سٹتے ہو؟ اور بھائی صاحب ہوندی جڑا کوئی کھاد جاندی ہے، یہ مطلب ہے دودھ بندے نے پینا چاہیے، چمک آپے والاں چ آ جانی۔ وہ دودھ ویچ کے شیمپو لے آندے اے جی نہ جان کوئی نہیں، اے چمکدار ہو جانا۔ بھائی سمجھ آتی پئی؟ پھر شیمپو لینے آ، پھر اسی منہ تے لینے والا صابن ہو رہے، پھر پورے وجود تے لینے والا ہو رہے، پھر وہ لا کے پھر اسی اتنے پرفیوم باڈی دے ہور لینے آ، کپڑیاں دے اتنے اسی ہور لینے آ، پھر والاں تے اسی لوشن ہور لینے آ۔ بھائی جی یہ اتنیاں چیزاں جڑیاں ودا لیاں ہے، مہنگائی انہاں کیتی ہے معذرت نال۔ یہ ساریاں چاہ کے باہر چ سٹو کھاندے، ایکو صابن نال نہاؤندے رہو، وال تہاڈے اندر طاقت ہوئی تو مڑ بھی اننے رہ ہی رہنے نہ۔ ہن بندے گنجے ہونا گھٹ گیا تے اگے باڑے ہوندے آ اُنے ہی نہیں، ہن زیادہ گنجے ہو رہے۔ بھائی صاحب اے جے مہنگائی، اگے سادہ لوگ ہوندے آ مٹی دیاں برتناں کھانا کھاندے تے ایک 14 برتن تسی رکھے۔ میں شادی تے وینا ایک چ نہ سلاد لینا ہوندا، ایک چ نہ رائتا لینا ہوندا، ایک چ نہ کھیر لینی ہوندی، ایک چ نہ گوشت لینا، ادھا ادھا وچ چھڑنا، 14 بانڈے بار چھڑ دیو، اگے بندے ایکو برتن کھانا کھاندے آ، صحت مند ہے۔ بھائی صاحب مہنگائی تو آپ کیتی ہے، سر تے باں دری یار کی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی۔ میں کہا آٹا تے اجے بھی سستا ہے، تسی مہنگائی آٹے دی روڑا ہی کوئی نہیں۔ سیال آندا سی نا، سیال اے ہن جیڑی یقین کرو گلی چلنگی دا تے پوری گلی خوشبو آندی ہے، پتہ لگدا کسے گھر کو بندہ پکوان بنایا۔ ہن جی پیزا ہے، برگر ہے، چاکلیٹ ہے، پتہ نہیں کی کھاندے رہندے۔ وہ چیزاں ہے نہیں کوئی نا، مہنگائی تے انہاں چیزاں ظالماں کر چھڈی ہے۔ روٹی تے گھروں بچے کھاندے ہی نہیں، روٹی ایویں بس وہ برائے نام جی کھاندے تو آندے نہیں جی ہن سن پیزا منگوا دو۔ مہنگائی تے بھاجی انہاں چیزاں کیتی۔ مہنگائی اس تو ہو گئی ہے کہ تساں سادگی چھڑ دیتی ہے، تساں سادگی چھڑ کے تے بڑا ہائی فائی سٹائل آف لائف اپنا لیا ہے، لگژری لائف دے عادی ہو گئے ہو۔ تے پھر پتر مہنگائی دا رونا کیوں روندے ہو؟ اگے جتنے بندے ہوندے سن وہ پھر انہاں کول 2 3 4 سوٹ ہوندے آ، جڑا پاڑا ہویا میں بڑا یاد ہے، ایک ادھا سوٹ بندیاں اندر باہر راستے رکھیا ہوندا، انہوں ساڈے پنڈاں والے بندے سدیا واہ سوٹ ساڈا اندر باہر والا ہے، باقی تے پرانے جانا ہوئے تے آ پینا ہے، دوجے سوٹ گھر استعمال کرتے ہیں۔ ہن بھائی جی 14 سوٹ نے کپڑے بھرے پے نگاں الماریاں تھا نہیں پی لبدی بہتے سوٹ دھریے کتھی۔ مہنگائی دا رونا روندے اگے بندیاں دی عزت ہوندی ہے انہاں دے اصولاں تو، ہن ہوندی ہے کپڑیاں تو، کپڑے ود گئے۔ لہذا ساتھیو اور عزیزو اجے بھی تسی سادگی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو، کوئی مہنگائی نہیں، یقین کرو آپ پہ ہر شے تھلے آ جانا ہے۔ اے دنیا کنزیومرزم وچ بدل گئی ہے، یعنی خریدار پیدا کرو چیزاں دے، چیزاں بناؤ اور پھر انہاں دے خریدار پیدا کرو۔ اسی وہ چیزاں بھی خریدیاں ہوئی ہیں جنہاں دی سن سال وچ کدی ایک ادھی واری لوڑ پوی۔ میں وہ وقت بھی ویکھیا جڑے پرانے بابے بیٹھے نا چٹیاں داڑیاں والے، انہاں ساریاں بھی ویکھیا اونج پتہ بولدے نہیں۔ ایک گھر محلے چ اگ بڑھدی آئی، سارے ادو جا کے اگ لے کے گھر اگ بڑھ دیا۔ دسو بابے ہو، ایک گھر اگ بڑھدی آئی تو سارے ادو اگ لے کے بڑھ دیا۔ ہن اتھے گل اگ تے نہیں رہی، ماچس تے بھی نہیں رہی، ہن الیکٹرک لائٹر گھر رکھے ہی نے، بیبیاں نے ایڈا سکھیاڑا کیتے ہیں۔ میں اپنی آنکھاں نال انہاں گناہگاراں نال تے کناں نال ویکھیا ہے، پتر کسے دے گھر جمیا انہاں دے گھر کپڑے ہوندے ان پوتڑے سدیا ہے، اردو ہے پنجابی ہے، ہن پیمپر دا رواج، آٹا لبے نہ لبے پیمپر لے کے آویں، پچھو تھانے دار دا حکم ہوندا ہے بندہ شدا کے پیمپر لے کے راتی گھر وڑدا ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں؟ وہ پیمپر لے کے جاندا ہے گھر،
ساری رات بچہ پیمپر چھوٹا پیشاب بھی کرتا رہتا ہے تو بڑا بھی ماں سکھ نال سو جس بچے ساری رات پیشاب تے سونا ہے گندگی تے وہ دا ذہن ستھرا ہونا ہے. اگلیاں ماواں تو میں صدقے جاواں پوچ بھی پتر جمیا نا تو انگیٹھی تے بھی پوتڑے سکا کے تے اپنے پتر نو ستھرا رکھ دیا. وہ پتر انپڑھ آئے پر ذہن دے ستھرے آئے. ہونے پیمپر دی پیداوار پڑھ باڑا گئی ہے تے اندروں گندے نے. گل دی سمجھ آئیے درویشوں کے نہیں؟ یہ سارے بندے جڑے بیٹھے نے میرے تو بڑی عمر دن میں اجے تھوڑیاں چیزاں ویکھیاں نہیں نہ ویکھیاں. میں کوئی گل سنی سنائی نہیں دسی مدیا کو بات سنی سنائی کی نہ میں گلاں اکھاں نال کناں نال ویکھیاں میں تانوں او پیا دسنا. اے ہن پتہ نہیں دنیا کدوں دی کتے ٹر گئی تے پھر اندر مہنگائی جی بڑی ہو گئی. او میں کہیا کہ پیمپر کوئی نہ نہیں لیندے تے مہنگائی کوئی نہ ہن پیمپر لینے پوندے تانوں تاں روندے ہو. تسی بیویاں سکھ دیندے دیندے آپ اوکھے ہوندے پے. بھائی صاحب ایک طویل فہرست ہے انہاں چیزاں دی جڑیاں اگے انسان کول نہیں سان ہوندیاں. ہے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی سارے پیمپر تو پہنا دے ہو. خیری میری بندے ہو خیری میری ساڑیاں ماواں آئیاں کرما والیاں جڑیاں پال دیاں پوس دیاں آئیاں تے تانوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتی تسی پال گئے ہو. ہن پیچھے یہ چیزاں ود گئی خرچے ود گئے. خرچہ ود گیا ہے مہنگائی اس تو لگ دی ہے مہنگائی ہے کوئی نہ. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا صدقہ سانو توفیق دے کہ اسی عمل دی اور سادگی دی طرف آئیے. وما علینا